الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کو چلانے کے لیے ایک نظام رکھا ہے، اور وہ نظام عدل و انصاف پہ مبنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے اوامر ہیں وہ عدل و انصاف پہ مبنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کے منع کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل پائے جائے، انصاف پائے جائے، اور ان سے ظلم اور ناانصافی کو دور کیا جائے۔ آج جو ہمارے سامنے موضوع ہے، جس عنوان کے تحت میں بولنا ہے، وہ عنوان ہے جہیز کی شرعی حیثیت۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جس کے تعلق سے حکم بیان کیا جا رہا ہے، جس چیز کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، اس چیز کو صحیح طور پہ سمجھنا ضروری ہے۔ جہیز کسے کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ہم تمام افراد یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب لڑکی کو نکاح کے بعد رخصتی کرائی جاتی ہے، اس کی رخصتی ہوتی ہے، تو اس صورت میں اسے کچھ سامان وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ یہ سامان زیادہ بھی ہوتے ہیں، کم بھی ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ اپنی خوشی سے بہت سارا سامان دیتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے والوں کی جانب سے، شوہر کے گھر والوں کی جانب سے یا شوہر کی جانب سے بذات خود کچھ چیزوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جہیز کا جو معنی ہے، جہیز یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور جہیز کہتے ہیں تیار کرنے کو، سامان، تیار شدہ سامان کو جہیز سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ گویا جہیز کا معنی ہوا کہ وہ سامان جو بطور تیاری رخصتی کے وقت دیا جاتا ہے وہ جہیز ہے، اور حقیقت میں یہی چیز ہے۔ حقیقت میں اگر جہیز دیکھا جائے تو جہیز کا تعلق اسی سے ہے کہ لڑکی کو رخصتی کے وقت کچھ سامان دیا جاتا ہے، اس کے ضرورت کے تحت، تو اسے جہیز کہا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری صحیح چیزیں بگڑی ہوئی شکل میں پائی جاتی ہیں، یا بہت ساری وہ چیزیں جو حقیقت میں کچھ اور تھی، ان کی حقیقت کو تبدیل کر کے آج کے معاشرے میں دوسری شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب جہیز کا اگر آپ تعلق دیکھتے ہیں تو لفظ بھی ایسا استعمال کیا گیا ہے جہیز کے لیے، جو لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رخصت کیا تو رخصتی کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سامان دیا تھا، اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آج کے زبان میں کہیں تو جہیز دیا۔ جہز اور جہیز دونوں ایک ہی چیز ہے، سامان جو دیا جاتا ہے وہ جہیز ہے۔ جہز کا مطلب دینا، جہیز دینا، لیکن وہ شکل الگ تھی اور آج کی شکل الگ ہے۔ کسی بھی چیز کو اگر اچھا نام دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز اچھی ہے۔ ہم کسی بھی خراب چیز کو اگر اچھا نام دے دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز اچھی بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی چیز اگر اچھی تھی، اس کی شکل کو ہم بگاڑ دیتے ہیں تو پھر وہ پہلا مفہوم، پہلا معنی اور پہلا استعمال جو تھا اس استعمال ختم ہو جاتا ہے۔
یہاں بھی جہیز کی ہمارے سامنے بگڑی ہوئی شکل موجود ہے۔ ہندوستانی معاشرے کے اندر جو جہیز پایا جاتا ہے وہ مختلف قسم کا جہیز ہے، مختلف قسم کا جہیز ہے۔ کہیں پہ تھوڑا جہیز دیا جاتا ہے، کہیں پہ زیادہ جہیز دیا جاتا ہے، کہیں پہ مطالبہ کیا جاتا ہے، کہیں پہ مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے، کہیں پہ بڑی بڑی رقوم کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور کہیں پہ جب شادیاں نمٹتی ہیں تو 30 لاکھ 40 لاکھ روپے ختم ہو چکے ہیں۔ تو یہ شکل ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہے، اور یہ شکل اتنی گھناؤنی ہے، اتنی خراب ہے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ کسی بھی خراب چیز کی مذمت ہمیشہ کی جائے گی، اور یہ صورت جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہے یہ اتنی خراب ہے کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اسی لیے جب علماء کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جہیز کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو ان کی باتیں جہیز کے صرف ایک پہلو سے متعلق ہوتی ہیں جو معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کوئی بھی عالم جب جہیز کے تعلق سے بات کرتا ہے تو جہیز کو حلال نہیں ٹھہراتا ہے، اس کی برائیاں بیان کرتا ہے، اس کی خرابیاں بیان کرتا ہے، اسے ناسور قرار دیتا ہے، معاشرے کی بربادی کا سبب قرار دیتا ہے۔ اور ابھی حالیہ جو واقعہ پیش آیا عائشہ کی خودکشی کے تعلق سے، حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں خودکشی کے اسباب کے بجائے خودکشی کی مذمت کرنی چاہیے تھی، نہ یہ کہ ہم نے اصل مدعے کو چھوڑ کر دوسری چیزوں پہ دھیان دینا شروع کیا۔ اصل مدعا کیا تھا؟ اصل مدعا عائشہ کی خودکشی تھی، اسباب چاہے جو بھی ہوں، اسباب چاہے جو بھی ہوں، ایک مسلمان کا خودکشی کرنا ہی شرعاً اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ اس کے سامنے دوسرے جرم بالکل ہی ہیچ ہیں، بالکل چھوٹے ہم قرار دیتے ہیں۔ یعنی خودکشی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے سامنے جہیز کا لین دین، اس کے اوپر ظلم کا روا رکھنا، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے کم ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خودکشی سے متعلق فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ نہایت مہربان ہے۔ آیت کریمہ کے دو پہلو ہیں، ایک وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور دوسرا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ کبھی بھی کسی آیت کریمہ کو جب ختم کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ساتھ، غفور کے ساتھ، رحیم کے ساتھ، ودود کے ساتھ، اس طریقے کے الفاظ اور اسماء حسنہ کے ساتھ ختم کیا جاتا ہے تو اس کا بہت گہرا تعلق اس سے پہلے والے حکم سے ہوتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت ہی مہربان ہے۔ یعنی یہ گناہ جو کیا جا رہا ہے یہ قتل سب سے بڑا جرم ہے، اور اس سے پہلے جتنی بھی چیزیں تمہارے ساتھ پیش آ رہی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے تمہارے اوپر۔ آپ کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے بہت ستایا جا رہا ہے، جس طریقے سے عام طور سے عورتوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ جب وہ سسرال جاتی ہیں تو یہ سوچتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ ستایا جا رہا ہے، میرے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے، شوہر مجھے ستا رہا ہے، ساس ستا رہی ہے، نند ستا رہی ہے، سسرال والے مجھے ستا رہے ہیں۔ لیکن اس کا ایک بہترین پہلو بھی ہے جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ظلم کی مذمت جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ ستانا، کسی پہ ظلم ڈھانا، یہ انتہائی مذموم حرکت ہے، اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہتر ہے۔ لیکن عورت کے لیے جس پہ وہ ستایا جا رہا ہے اس کے لیے ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو اس کے لیے رحمت کا باعث ہے، جس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے یہاں پہ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ یہ صرف جہیز اور عائشہ کے خودکشی کے تناظر سے میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت رحیم ہے۔ رحمت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، ہمیں ثواب عنایت فرمائے، ہمیں اجر دے، یہی تو رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اب جو شخص ظلم کر رہا ہے اس کی نیکیاں آپ کی جانب منتقل ہو رہی ہیں، اس کی نیکیاں آپ کی جانب منتقل ہو رہی ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو ایسی صورت میں حساب مارنے پیٹنے سے نہیں ہوگا۔ وہاں پہ جو مفلسی ہوگی اس کی دوسری شکل ہوگی،
وہاں پہ جو ظلم ہوگا اس کا بدلہ دوسرے طریقے سے دیا جائے گا. ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ نیکیوں سے دیا جائے گا. ظالم کی نیکیاں مظلوم کی جانب منتقل ہوں گی، اور اگر ظالم کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں تو مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پہ ڈالے جائیں گے. اور اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ نیکیاں جو آپ نے کی ہی نہیں، وہ نیکیاں آپ تک منتقل کی جا رہی ہیں. وہ برائیاں جو آپ نے کی، وہ برائیاں آپ سے منتقل کی جا رہی ہیں دوسری جانب. اس سے بڑی نیکی، اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے؟ یہ اس معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس معاشرے کے اندر جو ظلم روا رکھا جاتا ہے، جو ستایا جاتا ہے، اس کا ایک بہترین پہلو ہے جو خودکشی کی جانب مائل ہونے والی ہر عورت کے لیے پیغام ہے. خودکشی کی جانب مائل ہونے والی ہر عورت کے لیے یہی پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت ہی رحیم ہے، نہایت مہربان ہے. اگر اس کی مہربانی تمہیں دنیا میں نظر نہیں آتی تو آخرت میں ضرور نظر آئے گی. اور یہ مہربانی دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ متعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا، اس کے بعد فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. اللہ پاک نے بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا کہ اللہ تمہارے ساتھ رحیم ہے. اب اگر کوئی اس رحمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے اور خودکشی کرتا ہے تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو شخص سے ایسا کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو اپنے آپ پہ بھی ظلم کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کو بھی انجام دیتا ہے. تو جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ کی معصیت کو انجام دیتے ہوئے، اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل صاف انداز میں فرماتا ہے فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، کہ اسے ہم جہنم میں جھونک دیں گے. خودکشی کرنے والے کا انجام کیا ہے؟ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، سیدھے سیدھے جہنم میں ڈال دیں گے. اور پیچھے اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شدت کا بھی ذکر کر رہا ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز تو اللہ کے لیے نہایت آسان ہے. یعنی ایک انسان جو خودکشی کرتا ہے اسے جہنم میں ڈالنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. تو ابھی جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے عورتوں کو ستایا جانا جہیز کی وجہ سے، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ لڑکی خودکشی کر لے، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ اچھے انداز میں معاملات کو سدھارے جائیں. اس کا حل یہ ہے کہ عورت صبر کرے، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر بھی طلب کرے تاکہ آخرت میں رحمت کی حقدار ہو. جہیز کا جو مسئلہ ہے ہمارے یہاں معاشرے کے اندر، اس میں عمومی طور پہ علماء کرام اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن کچھ علماء کرام ایسے بھی ہیں جو جہیز کو اصلاً شریعت کی روشنی میں جائز قرار دیتے ہیں، اور یہ چیز ان کے مطابق بھی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جہیز کی اصلیت کو، جہیز اصلاً کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے. جہیز یعنی آدمی کا اپنی بیٹی کو کچھ سامان عطا کرنا رخصتی کے وقت، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے اصلاً حقیقت میں یہ چیز جائز ہے، جائز نہیں ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ بہت سارے دوسرے لوازمات، دوسری چیزیں جڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. شریعت کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں جس میں کوئی چیز اصلاً جائز ہوتی ہے لیکن کچھ دوسری چیزوں کی، کچھ دوسرے اسباب کی وجہ سے انہیں ناجائز قرار دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ انگور کی کھیتی کرنا، انگور کا بیچنا، یہ جائز ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن اگر کوئی شخص انگور کی کھیتی صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ شراب بنانے والے کو انگور بیچے تو اس کا یہ عمل جائز نہیں ہے. کوئی شخص اگر کہیں سے انگور خریدتا ہے اور شراب بیچنے والے کو، شراب بنانے والے کو بیچتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا یہ عمل درست نہیں ہے. تو اصلاً کوئی چیز جائز ہوتی ہے لیکن بسا اوقات اس سے دوسری چیزیں ایسی جڑ جاتی ہیں کہ جڑنے کی وجہ سے جو چیز حلال تھی وہ حلال سے نکل کر حرام کے زمرے میں آ جاتی ہے. یہاں پہ
اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور مختلف کتابوں کے اندر، امام نسائی کی السنن الکبریٰ کے اندر، مستدرک حاکم میں، اسی طریقے سے صحیح ابن حبان میں، مسند احمد میں، اور دلائل النبوہ میں، اس مختلف کتابوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کے الفاظ مختلف ہیں، اس میں یہ ہے جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ فی خمیل وقربۃ ووسادۃ الادم حشوھا لیف، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج کی زبان میں کہیں تو جہیز دیا۔ آج کی زبان میں کہیں تو جہیز یعنی رخصتی کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سامان دیا، جس میں ایک چادر تھی، ایک مشکیزہ تھا، اور ایک تکیہ تھی، جس کے اندرونی حصہ جو بھرا گیا تھا وہ اذکر کے جہاز تھی، اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے مطابق 2 گھڑے دیے، اور بعض روایات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی دی۔ تو یہ تمام سامان اگر آپ دیکھتے ہیں تو کئی سامان ہوتے ہیں، جس میں چادر ہے، مشکیزہ ہے جس میں پانی بھرا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے تکیہ ہے، اور 2 گھڑے اور چکی ہے۔ یہ تمام چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رخصت کیا تو اس وقت دیا تھا، اور اسی لیے محدثین میں سے بعض محدثین نے اس حدیث پہ باب باندھا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث پہ باب باندھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، پہلے جہاز الرجل ابنتہ، کہ آدمی کا اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت سامان دینا۔ اسی طریقے سے امام ابن حبان رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، وہ اپنے باب باندھتے ہیں، وہ بھی ذکر وصف ما جہزت به فاطمۃ حین زفت الی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا بیان، اس چیز کے وصف کا بیان جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب رخصتی کرتے وقت دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں، جس میں ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشکیزہ دیا، اور اسی طریقے سے چادر دی، اور دوسری چیزیں جو بھی بیان کی گئی ہیں وہ چیزیں دی گئی تھیں۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصلاً آدمی کا اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت سامان دینا جائز ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ہم غلط نہیں ٹھہرا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس عمل کا ثبوت ہو اس عمل کو ہم غلط نہیں ٹھہرا سکتے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور بقیہ بیٹیوں کو نہیں دیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید بیٹیاں تھیں، تو بقیہ بیٹیوں کو نہیں دیا۔ لیکن اعتراض کرنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو غلط نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، دوسری بیٹیوں کو نہیں دیا، تو اس کے کچھ مقاصد ہو سکتے ہیں، کچھ اسباب ہو سکتے ہیں، اور ان اسباب میں سے یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہنے کے اور گھر کے سارے سامان نہیں تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، جبکہ دوسری جو بیٹیاں تھیں ان کے گھروں میں، ان کے سسرال میں اتنے سامان تھے کہ انہیں ضرورت نہیں تھی۔ ایک مزید چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے جب ہم روایات کی چھان بین کرتے ہیں، ہم روایات کی چھان بین کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو گرفتار کیا گیا تھا، جو کہ کفر کی حالت میں تھے، اور ان کو چھڑانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہار آیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے۔ صحابہ کرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ کیا تم لوگ ان کو، میرے داماد کو چھوڑنے والے ہو، بغیر کچھ کیے ہوئے؟
اس لیے کہ یہ ہار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دیا تھا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو دیا جا سکتا ہے رخصتی کے وقت بھی، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ تو اس سے ہمیں ثبوت ملتا ہے اس بات کا کہ رخصتی کے وقت لڑکی کو سامان دینا جائز ہے۔ اب موجودہ حالات کی وجہ سے بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل درست نہیں ہے، اور مختلف دلیلیں اس سلسلے میں پیش کرتے ہیں کہ جہیز کا دینا یہ درست نہیں ہے۔ اس کے لیے مختلف دلائل پیش کرتے ہیں، کوئی بھی دلیل ایسی نہیں ہے جو مسئلے پہ فٹ بیٹھتی ہو، کوئی بھی دلیل ایسی نہیں ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو ٹھکرا سکتی ہو یا اس عمل پہ راجح قرار دی جا سکتی ہو۔ ہاں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ ضوابط، کچھ اصول، کچھ قواعد بنائیں اور ان کی روشنی میں جو غلط چیزیں ہیں اس کو باہر کر دیں، جو حلال چیز ہے یعنی آدمی کا اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت سامان دینا، اسے اس دائرے میں حلت کے ساتھ برقرار رکھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو اور آج ہم اپنے غلط عمل کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو باطل ٹھہرا دیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا حدیث کے ساتھ کہ ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انجام دیا ہے، اس کو ہم کہیں کہ نہیں یہ عمل درست نہیں ہے۔ بھلے آپ اسے سنت نہ کہیں، لیکن کم از کم اسے مباح تو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حلال نہیں ہے تو ایسی صورت میں حلال نہ ہونے کی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ مختلف قواعد پیش کرتے ہیں علماء کرام، کہتے ہیں درء المفاسد اولا من جلب المصالح، کہ اگر کسی چیز میں برائی ہے، مفسدت ہے، مضرت ہے تو اس کا دور کرنا یہ بہتر ہے بنسبت یہ کہ آپ کسی مصلحت کو لے کر آئیں۔ کہتے ہیں بیٹی کو سامان دینا یہ مصلحت ہے، لیکن جو ظلم اس کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں پائی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ لڑکی جو سامان نہیں لے آتی اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، تو اس ظلم کو دور کرنے کے لیے اس چیز کو ختم کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے مثالیں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ مثالیں جو پیش کی جاتی ہیں وہ مثالیں اس قاعدے پہ، اس مسئلے پہ فٹ نہیں بیٹھتی ہیں۔ اس لیے کی مثال کیا پیش کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو اپنی پرانی بنیادوں پہ نہیں قائم کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری قوم نئی اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی تو میں خانہ کعبہ کو ڈھا کر اس کی پرانی بنیادوں پہ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تھی جس میں ہجر کا حصہ شامل تھا، ہجر جو آپ دیکھتے ہیں فوٹو میں یا خود آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے بعد ایک دائرہ سا بنا ہوا ہے، یہ ہجر کا حصہ کہلاتا ہے۔ یہ اصل خانہ کعبہ کی بنیاد تھی۔ جب قریش نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ہم صرف اپنا حلال مال، حرام نہیں، مشتبہ نہیں، حلال مال اس خانہ کعبہ کی تعمیر میں رکھیں گے۔ آدمی کا وہ پیسہ جو بالکل حلال ہے، ان کے یہاں بھی حلال اور حرام کی تمیز تھی، مشتبہ پیسوں کی بھی ان کے یہاں تمیز تھی، تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ہم اپنے حلال مال کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں لگائیں گے۔ لیکن جب مال جمع کیا گیا تو ایسی صورت میں مال کم پڑ گیا، تو اتنا حصہ چھوڑ کر آج جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اسی طریقے پہ تعمیر کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی جانب اشارہ فرمایا، تو کہتے ہیں کہ اگر مفسدت نہ ہوتی، مفسدت کا خوف نہ ہوتا کہ قوم ابھی اسلام میں داخل ہوئی ہے اور اگر یہ عمل کیا جائے گا تو قوم اسلام سے پھر جائے گی کہ خانہ کعبہ جیسی عمارت کو ڈھایا جا رہا ہے، لیکن وہاں پہ ایک ہی چیز ہے، دو چیزیں نہیں ہیں، یعنی خانہ کعبہ کا اپنی اس عمارت پہ برقرار رکھنا بھی جائز تھا اور پرانی عمارت پہ اس کو لے جانا، دونوں عمل جائز تھا، اور یہ دونوں عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اگر
تمہاری قوم نئی اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی تو میں ڈھا دیتا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل کر سکتے تھے، یعنی یہ اس بات کا جواز ہے. اور چھوڑ دینا یہ بھی اس بات کا جواز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی عمارت پہ برقرار رکھا. تو دونوں چیزیں یہاں پہ جائز ہیں. مفسدت ہے، مفسدت کیا ہوتی کہ اسلام سے پھر جائے. یہاں پہ جو مفسدت ہے کیا کون سی مفسدت ہے؟ یہاں پہ ایک چیز حلال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا. اب اس حلال چیز میں ہم نے حرام چیز کو ملایا ہے، ہم نے حرام چیز کو ملایا ہے. تو صرف حرام چیزوں کو ہم الگ کریں گے، نہ یہ کہ پوری کی پوری عمارت بھی ڈھا دیں گے. ایسا نہیں کریں گے. صرف حرام چیزوں کو اس سے نکالا جائے گا، نہ یہ کہ اس عبارت کو ڈھایا جائے گا. یہ اصل فرق ہے دونوں کے درمیان، دونوں مسئلوں کے درمیان. دوسری مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں وہ لوگ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو قتل کرنے سے منع فرمایا. آپ نے منافقین کو قتل نہیں کیا، اس لیے کہ اس خوف سے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر صحابہ کے ساتھ ہیں. جبکہ منافق کو قتل کرنا یہ جائز ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی منافقین کو قتل کرنے کا حکم دیا جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی. تو دونوں صورتیں موجود ہیں، لیکن وہاں جو مسئلہ ہے اور یہاں جو مسئلہ ہے وہ الگ الگ ہے. وہاں ایک ہی چیز پہ دونوں مسئلے فٹ ہوتے ہیں، مفسدت بھی اور مضرت بھی. یہاں مفسدت اور مضرت دونوں کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جو قاعدہ فٹ کیا جا رہا ہے اس قاعدے کے ضوابط ہیں، اور ضوابط یہ ہیں کہ جب مصلحت اور مفسدت دونوں آپس میں ٹکرا جائیں اور ان دونوں کے درمیان کسی بھی طور پہ تطبیق دینا ممکن نہ ہو، دونوں کو جمع کرنا ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں مفسدت کو مقدم کیا جائے گا اور مصلحت کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ اصل قاعدہ ہے ڈیٹیل کے ساتھ. یعنی جب مفسدت اور مصلحت دونوں اکٹھا ہو جائیں اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں اور دونوں کے درمیان تطبیق دینا جمع کرنا ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں مفسدت کو مقدم کیا جائے گا، مصلحت کو چھوڑ دیا جائے گا. یعنی یہاں ہمارے مسئلے میں لے لیں تو جہیز کا حلال ہونا اور موجودہ جو صورتحال ہے دونوں اگر ٹکرا جاتی ہیں، اور ٹکرائی ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے، لیکن یہاں پہ جمع کرنا ممکن ہے. جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند سامان دیا تھا اور یہ سامان دینا واجب بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو جس قدر چاہیں سامان دیں، لیکن اس کا ضابطہ ہونا چاہیے. آپ اپنی بیٹی کو سامان دے سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. لیکن جو مفسدت ہے، جو مضرت ہے، اس مضرت کو دور کیا جائے گا. یعنی مصلحت کو ہم حاصل کریں گے اور مضرت کو دور کریں گے، اور یہی قاعدہ ہے. شرعی جتنے بھی احکامات ہیں دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزوں میں مصلحت اور مفسدت دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس چیز میں خالص مصلحت ہے، مفسدت نہیں ہے. اور مفسدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نقصان نہیں ہے. اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ کسی بھی چیز میں بالکلیہ مکمل طور سے مفسدت ہے، مصلحت کا کوئی پہلو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شراب کو حرام قرار دیا تو فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس انما الخمر والمیسر. خمر اور میسر کے تعلق سے جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرام قرار دیا جوئے اور شراب کو، تو کیا فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے منفعت بھی ہے، لوگوں کے لیے منفعت بھی ہے. شراب کو دیکھا جائے تو شراب بدن کے اندر چستی اور پھرتی بھی لاتی ہے، لیکن اس کا نقصان بھی ہے. جوئے کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک طرف کبھی گھاٹا بھی ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے. تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے شریعت کے اندر جس کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کے اندر صرف خالص مفسدت ہو، مضرت ہو، اس کے اندر منفعت کا پہلو ہوتا ہے. اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے
جس کے اندر صرف مصلحت کا پہلو ہو، مضرت کا پہلو نہ ہو۔ عبادات کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ عبادات کے اندر بھی ایک پہلو ہے مصلحت کا ہوتا ہے، ایک پہلو مفسدت کا ہوتا ہے۔ مقصد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو نقصان پہنچائے یا جس سے آپ پہ صحت پہ اثر پڑے، مثال کے طور پہ آپ روزہ رکھتے ہیں پورے مہینے کا، آپ کی صحت پر اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ بہت سارے افراد ہیں جن کی صحت گر جاتی ہے، جن کی صحت گر جاتی ہے، تو مصلحت کا پہلو تو پایا گیا، لیکن مصلحت راجحہ دیکھا جاتا ہے اور مفسدت راجحہ دیکھا جاتا ہے کہ راجح مصلحت کیا ہے اور راجح مفسدت کیا ہے۔ جس میں مفسدت زیادہ ہوگی وہ حرام ہے، جس میں مصلحت زیادہ ہوگی وہ حلال ہے۔ اس طریقے سے دونوں کو دیکھا جائے۔ اگر دونوں کی دونوں برابر ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ درء المفاسد اولا من جلب المصالح، کہ مفاسد کو دور کرنا یہ مصلحت کے کو لانے سے، مفسد کو استعمال کرنے سے بہتر ہے۔ تو اس قاعدے کا جس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے جہیز کے تعلق سے، چونکہ علماء کرام کی تحریریں ابھی لوگوں میں عام ہو چکی ہیں، اس لیے میں اس قاعدے پہ اس اعتبار سے رد کر رہا ہوں۔ دوسرا قاعدہ پیش کیا جاتا ہے لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ آپ نقصان پہنچائیں اور نہ نقصان کو قبول کریں، اور یہ عام قاعدہ ہے شریعت کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ ضرر پہنچایا جائے گا اور نہ ہی ضرر قبول کیا جائے گا۔ گویا اگر آپ کو نقصان پہنچتا ہے تو آپ کو اس نقصان کو ختم کرنے کا حق ہے، اور آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو نقصان پہنچائیں۔ تو یہ قاعدہ جہیز دینے والے پہ فٹ ہونے کے بجائے اسے ان لوگوں پہ فٹ کرنا چاہیے جو جہیز طلب کرتے ہیں، اسے ان لوگوں پہ فٹ کرنا چاہیے جو جہیز کی وجہ سے آئی ہوئی بہو کو تکلیف دیتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم جہیز دینے والے کے اوپر اس قاعدے کو فٹ کریں۔ ہم ان لوگوں پہ فٹ کریں گے جو جہیز نہ لانے کی وجہ سے بہو کو تکلیف دیتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ذہنی طور پہ ٹارچر کرتے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہاں جہیز ہی مسئلہ ہے، جہیز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جہیز نہ دینے کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آتی ہے، تو جہیز کے بند کرنے کی وجہ سے کیا صورتحال پیش آئے گی؟ یعنی کم لانے کی وجہ سے یہ حال پیش آتی ہے، تو اس کے بجائے تو آپ یہ کہیں گے کہ اس مفسدت کو، اس ضرر کو دور کرنے کے لیے آدمی کو دینا چاہیے، اس لیے کہ بڑے ضرر کو دور کرنے کے لیے چھوٹے ضرر کا ارتکاب کرنا جائز ہے۔ وہ بھی ایک قاعدہ فقہیہ ہے کہ ایک چھوٹے ضرر کو، یعنی اگر دو نقصان آپ کے سامنے ہیں، ایک نقصان ہلکا ہے دوسرا بڑا ہے، تو ایسی صورت میں بڑے نقصان کو دور کرنے کے لیے چھوٹے نقصان کا ارتکاب آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے دو آپشن رکھا گیا ہے، ایک عورت ہے اور ایک شخص ہے۔ آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ یا تو قتل کریں یا تو اس لڑکی کے ساتھ زنا کریں۔ اب قتل سب سے بڑا گناہ ہے، تو قتل نہ کر کے آپ کو اگر مجبور کیا گیا ہے گن پوائنٹ پہ، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے کون سا آپشن زیادہ مناسب ہوگا؟ ارتکاب اخف الضررین، دونوں ضرر میں سب سے ہلکا جو ہے اس کا ارتکاب آپ کر سکتے ہیں، شریعت کی جانب سے اس کی اجازت ہے، بہت ساری مثالیں اس کی۔ تو یہاں تو بیٹی پہ ظلم کو دور کرنے کے لیے جہیز کو دینا جائز ہو جائے گا، اس لیے لا ضرر ولا ضرار کا قاعدہ بھی سمجھ سے باہر ہے۔ حدیث کے تعلق سے یہ اعتراض پیش کیا جاتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے وقت جو سامان دیا گیا تھا اس حدیث کے تعلق سے یہ اعتراض پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے۔ زیر کفالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم اس لفظ کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور شرعی مفہوم میں لیتے ہیں تو زیر کفالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آپ اپنے بیٹوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی بیویوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے والدین پہ خرچ کرتے ہیں، یہ خرچ کرنا آپ کی کفالت ہے۔ ایک ہوتی ہے ولایت اور ایک ہوتی ہے
کفالت اور ولایت دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور تیسری چیز ہوتی ہے تربیت۔ تربیت ایک الگ چیز ہے، ولایت ایک الگ چیز ہے، کفالت ایک الگ چیز ہے، تین الگ الگ چیزیں ہیں، اور تینوں کا شریعت میں الگ الگ مفہوم ہے۔ تربیت، آپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، اپنے طالب علم کی تربیت کرتے ہیں، کسی بھی شخص کی آپ دینی یا کسی دنیاوی کسی کام میں تربیت کرتے ہیں، یہ تربیت آپ اسے سکھلاتے ہیں۔ تربیت کا مفہوم ہوتا ہے سکھلانا۔ ولایت کا مفہوم ہوتا ہے کہ آپ کی سرپرستی ہے اس کے اوپر، جس طریقے سے لڑکی پہ آپ کی سرپرستی ہوتی ہے، اور آپ کی سرپرستی کے بغیر اس لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی ہے، یہ ولایت ہے۔ کفالت، اس کے اخراجات کو برداشت کرنا۔ اب ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے۔ کفالت کب تک رہتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفالت کب تک ہوتی ہے؟ بلوغت کے بعد کفالت کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، الا یہ کہ کوئی شخص سے کوئی بچہ انتہائی غریب ہو تو اس کی کفالت اس کے والد کے ذمے رہتی ہے۔ تو یہ کفالت کا مسئلہ ہوا۔ ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں کس طریقے سے تھی، اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر خرچ کرتے ہوں۔ اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ باقاعدہ خرچ کرتے ہوں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے للکارا تھا، للکار کا جواب دیا تھا، اور شروع میں جو کفار کی جانب سے 3 افراد آئے تھے، ان کے مقابلے کے لیے جو 3 افراد مسلمانوں کی جانب سے گئے تھے، ان میں حضرت علی بن ابی طالب تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سن 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو شخص میدان جنگ میں پہلے للکار کے جواب میں کھڑا ہوتا ہے وہ کتنا طاقتور ہوگا، کتنا باہمت ہوگا۔ جب قتال کے میدان میں اتنا باہمت ہوگا تو معیشت کے میدان میں بہت کمزور ہوگا۔ جس طریقے سے سارے صحابہ کرام کی حالتیں تھیں کہ اس وقت فقر و فاقہ کی حالت ہوا کرتی تھی، ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، کوئی مختلف نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی سامان آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء و مہاجرین کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مہاجرین میں سے تھے۔ جس طریقے سے سارے صحابہ کرام کو، سارے مہاجرین کو، سارے فقراء کو دیا جاتا تھا، اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا جاتا تھا۔ تمیز کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے کوئی اہتمام کیا ہو، ان کے کھانے پینے اور دوسری چیزوں کا اہتمام کرتے تھے، ایسا مجھے کسی روایت میں نہیں ملا۔ میرے علم کی حد تک اس طرح کی کوئی روایت میرے علم میں نہیں آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت اس طریقے سے کرتے تھے کہ ان کے خرچ کو خود برداشت کرتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سامان دیا تھا اس میں صراحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ بعض روایات میں ہے، ابن ماجہ وغیرہ کی بعض روایات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی دونوں ایک چادر میں تھے، ایک چادر میں لپٹے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور وہ چادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دی تھی، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوداع کیا تھا، جو رخصت کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ دوسری روایت کے اندر بالکل صراحت ہے کہ یہ سامان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا۔ آپ غور کیجیے، اب یہیں سے ہمیں ضابطہ ملتا ہے کہ جہیز میں کیا کیا سامان دینا چاہیے اور اس کے کیا قیود اور ضوابط ہونے چاہیے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، کیا دیا؟ چادر دی۔ چادر کی ضرورت عورت کو پیش آتی ہے۔ اور کیا دیا؟ پینے کے لیے مشکزہ، اور بعض شروح حدیث کے اندر، حدیث کی جو شروع کی کتابیں ہیں، شرح کی کتابیں ہیں، اس کے اندر
اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بڑا پیالہ تھا جس میں پانی رکھا جاتا تھا، پیالہ، اور بعض میں چمڑے کے مشکیزے کا ذکر آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر دی، مشکیزہ دیا پانی رکھنے کے لیے، جو کہ ہر آدمی کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں لوگ جب بھی سفر کرتے تھے تو اپنے ساتھ مشکیزے، پانی کے مشکیزے رکھتے تھے اور اسی میں پانی بھر کے لاتے تھے، اور گھر میں لٹکا بھی رہتا تھا۔ عام طور سے جس طریقے سے چھوٹے جانور ہیں، چھوٹے جانوروں کی کھالوں سے تیار کیا جاتا تھا، اور اس کا ایک منہ ہوتا تھا، اسی منہ کو باندھ دیا جاتا تھا، اسی سے پانی ڈالا جاتا تھا، یہی مشکیزہ کہلاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کیا دیا، ایک تکیہ دی، تکیہ دیا آپ نے، چکی دی۔ چکی کس کے کام کی ہے؟ عورتوں کے کام کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بڑے بڑے گھڑے دیے جس میں سامان رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں عورتوں کے اپنی استعمال کی ہیں۔ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ جہیز کے جو ضوابط ہیں اس ضوابط میں یہ ہونا چاہیے کہ باپ اپنی بیٹی کو جب سامان دے تو بیٹی کے استعمال کا سامان دے، بیٹی کے استعمال کا، اس کو اوڑھنے کے، اس کے پہننے کے، اسی طریقے سے اس کے کچن کے سامان ہوں، یہ چیزیں جو ضرورت کے تحت ہوں۔ دوسرے یہ کہ ذکر کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی کیفیت دیگر مہاجرین کی طرح تھی، ان کا کوئی تمیز نہیں ہے، جس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ بہت مالدار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایسا کچھ ذکر نہیں ہے کہ ان کے پاس مالداری تھی۔ تو اس سے ہمیں دوسرا ضابطہ ملتا ہے، اور وہ ضابطہ یہ ملتا ہے کہ اگر شوہر کی مالی کیفیت ایسی ہے کہ بہت سارے سامان وہ مہیا نہیں کر سکتا ہے جو گھر کی ضروریات سے متعلق ہیں، تو ایسی صورت میں باپ گھر کی ضروریات سے متعلق سامان اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے۔ اب کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا وہی دینا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سامان دیا ویسا دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سامان اس لیے نہیں دیا کہ یہی سامان دیا جائے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سامانوں کا اہتمام نہیں کیا، ان کے تعلق سے نہیں آتا کہ انہوں نے اس طرح کے سامان اپنی بیٹیوں کو دیا ہو، گویا یہ سنت نہیں تھی۔ تو تیسرا ضابطہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ جہیز دینا سنت نہیں ہے، جہیز دینا سنت نہیں ہے، صرف ہم اسے جائز قرار دے سکتے ہیں، جائز قرار دے سکتے ہیں دیگر ضوابط کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ہمیں دوسرے ضابطے بھی اسلامی قواعد اور اس کے اصول کی روشنی میں ملتے ہیں، اور وہ یہ کہ جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے، جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے، اور اس کی دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک قاعدہ دیا ہے، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی بھی شخص کا مال اس کی مکمل رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے۔ طیب نفس سے کہتے ہیں آدمی کا دلی طور پہ اندر سے، چہرے سے نہیں یا مجبوری کی کیفیت میں نہیں، بلکہ طیب نفس کا استعمال کیا گیا ہے۔ طیب نفس کا مطلب ہوتا ہے اندر سے وہ اس پہ راضی ہوں۔ جیسے ہم کسی چیز کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناپسند کرتے ہیں اور مجبوری کی کیفیت میں اس سے رضامندی کا اظہار کر دیتے ہیں، یہ کیفیت نہیں ہے۔ یعنی لڑکی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکے والے آئیں اور جہیز کا مطالبہ کریں اور وہ لڑکی کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے رضامندی کا اظہار کر دے، یہ نہیں، بلکہ آدمی اپنی خوشی سے، اپنی خوشی سے جو دینا چاہے وہ دے، مطالبہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ کسی بھی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے۔ اور یہیں پہ ایک چیز اور معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ عام طور سے بارات وغیرہ کے موقع پہ جو مطالبہ کیا جاتا ہے، جب بارات جاتی ہے تو بسا اوقات لڑکے والوں کی جانب سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں فلاں فلاں ڈش چاہیے، اس کا اہتمام ہمارے مہمانوں کے لیے، ہمارے اقارب کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ اسی زمرے کے اندر آتا ہے، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کہ کسی بھی مسلمان کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے۔
یہاں پہ آپ کھا رہے ہیں، وہ بیچارہ قرض لے کر لوگوں سے آپ کو آپ کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ بیٹی دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے ضابطہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم جو اپنی بیٹی کو، اور یہی اصل ضابطہ ہے جس کی وجہ سے جہیز کو حرام قرار دینا چاہیے موجودہ معاشرے میں، اگر کوئی حرام قرار دیتا ہے تو اس وجہ سے حرام قرار دینا چاہیے۔ جہیز کا سامان اتنا نہ دیا جائے کہ دوسرے لوگوں پہ بھاری ہو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ رخصتی کے وقت اتنے سامان دے دیں، ٹرک بھر کے، ٹریکٹر بھر کے آپ سامان دے دیں کہ ایک غریب بیچارہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے پسپسا رہ جائے، تاکہ لالچی افراد جو اس لالچ میں ہیں کہ یہ جہیز ملے گی، اس جہیز کے اپنے تعلق کو موڑ لیں۔ جب آپ ضرورت کے سامان دیں گے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، حدیث کو حدیث کے طریقے پہ ہی لیا جائے تبھی جائز ہے۔ ضرورت کے سامان دیں گے، کچھ خوشی کے ساتھ آپ نے مثال کے طور پہ ہار، کپڑے، اس طریقے جو اس کے اپنی ضروریات کے سامان ہیں اسے آپ نے دے دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ سسرال والوں کی جو لالچ ہے وہ لالچ ختم ہو جائے گی، اور ایک غریب کے لیے بھی اپنی بیٹی کو رخصت کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے کا جو ناسور ہے وہ یہی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جہیز کا جو ناسور ہے وہ یہی ہے کہ جو مالدار افراد ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو اتنا سامان دیتے ہیں کہ دوسرے افراد، ہر شخص کے اندر لالچ پائی جاتی ہے، دوسرے افراد لالچ کا شکار ہوتے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے فلاں گھر میں سامان آیا ہوا ہے اسی طریقے سے ہمارے گھر میں بھی سامان آیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بھی دوسرے افراد بھی اپنی بیٹیوں کے لیے سامان کی تیاری میں جٹ جاتے ہیں، بلکہ بعض مقامات پہ تو ایسا ہے کہ بچی کے پیدا ہوتے ہی اس کے جہیز کے سامان کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے۔ بچی کے پیدا ہوتے ہی گھر میں بچی پیدا ہوئی، اس کے بعد اس کا اکاؤنٹ کھلا دیا جاتا ہے، اس کے لیے الگ پیسے کر دیے جاتے ہیں، اس کے جہیز کے سامان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ 18-20 سال کی ہوتی ہے تو اس کے پاس پورے ایک گھر کو تیار کرنے کے لیے، گھر کو بھرنے کے لیے سامان ہو جاتا ہے۔ اب اس صورت میں جو لالچی افراد ہیں وہ صرف انہی گھروں کا رخ کرتے ہیں جن گھروں میں سامان ملتے ہیں، جن گھروں میں جہیز کا سامان زیادہ دیا جاتا ہے۔ یہ معاشرے کا اصل ناسور ہے جس کی وجہ سے جہیز کو علماء کرام حرام قرار دیتے ہیں۔ جو چیز حلال ہے وہ اپنے دائرے کے اندر ہی اچھی لگتی ہے، اس دائرے سے جیسے نکل جائے وہ چیز حرمت کے دائرے میں آ جائے گی۔ ان ضوابط سے اگر ہم نکلیں گے تو ایسی صورت میں ہم نے اباحت کی جو حدود ہے اس کو کراس کر دیا، جو چیز مباح ہے، جو دائرہ ہے مباح ہونے کا، اس دائرے سے ہم نکل گئے، اور یہی چیز نکلنے کے بعد حرام قرار دی جائے گی۔ باقی قواعد اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو ضوابط ہیں، جو اصول ہیں کسی بھی چیز کے، ان اصول اور ضوابط کی روشنی میں ہی وہ چیز حلال ہوتی ہے۔ اگر اس سے ہم باہر نکل گئے تو ایسی صورت میں وہ چیز ہمارے لیے درست نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیتا ہے، سامان نہیں دیتا ہے، اور وہ چیز اس کے لیے جائز ہے، اس پہ نکیل نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سامان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا یہ اباحت کا حکم رکھتا ہے، سنت کا حکم نہیں رکھتا ہے۔ اباحت کا حکم رکھتا ہے، سنت کا حکم نہیں رکھتا، الا یہ کہ مباح چیزوں میں بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں، تو ایسی صورت میں اقتداء بھی اسی ضابطے اور اصول کے تحت ہونی چاہیے جو اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو جہیز کا سامان نہیں دیتا ہے تو نہ دینے کی وجہ سے اس لڑکی پہ ظلم کرنا، اس کو ستانا یا اس کو اپنے میکے بھیج دینا، یہ سراسر ناانصافی اور ظلم ہے، اور یہ چیز شوہر کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز اور بتلا دوں، عموماً معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جب شادی ہوتی ہے اور بچی اپنے سسرال جاتی ہے
تو شوہر سے زیادہ حق وہاں پہ سسرال کے دوسرے افراد کا ہوتا ہے۔ حالانکہ حق تو یہ ہے کہ اگر لڑکی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو شوہر اسے ڈانٹے، لڑکی سے اگر کوئی کمی واقع ہوئی تو شوہر اس پہ بولے، لیکن وہاں پہ لڑکی کے سسرال والے زیادہ بولتے ہیں اور شوہر کم بولتا ہے، یعنی گویا اس لڑکی پہ ساس کا، سسر کا، نند کا، ان لوگوں کا زیادہ حق ہے، ہر چیز پہ ٹوکنا، ہر چیز پہ ذمہ، اور آر دلانا، جتنی بھی آر دلائی جاتی ہے جہیز کے تعلق سے ساس اور نند کی جانب سے ہوتی ہے، ساس اور نند کی جانب سے۔ عام طور پہ جو سسر ہے، جو گھر کے مرد حضرات ہیں، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں، الا کہ کوئی لالچی ہو تو اس کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عمومی طور پہ عورت ہی عورت پہ ظلم کرتی ہے۔ ہمیشہ معصومیت کا رونا کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، مظلومیت کا رونا ہمیشہ عورت کی جانب سے ہوتا ہے، اور اگر غور کریں تو عورت پہ جتنا ظلم عورت کرتی ہے مرد نہیں کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے اس معاشرے کا۔ جہیز کے تعلق سے جتنے بھی تانے دیے جاتے ہیں، یہ تانے یا تو ساس کی جانب سے ہوتے ہیں یا نند کی جانب سے ہوتے ہیں، شوہر کا اس میں بہت زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ جہیز میں عمومی طور پہ رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے، رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے، گاڑیوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے، ایسے سامان کا مطالبہ کیا جاتا ہے جو شوہر کے استعمال کے ہیں، بیوی کے استعمال کا نہیں ہے، بائک جو شوہر کے استعمال کا ہے، پیسے بزنس میں لگانے کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر کا مطالبہ ہے، اس کا لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس طرح کے مطالبے بھی ناجائز کے زمرے میں آتے ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر کہا گیا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس، حلال مال کے علاوہ کسی بھی حرام مال کو کبھی بھی جائز نہیں قرار دیا سکتا ہے۔ آپ کسی کا مال اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حاصل کر لیں تو یہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ اپنے مال کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے کس طریقے سے ہوتا ہے؟ آپ جائیں کسی دکان پہ اور دکان والا آپ کو دھوکے سے کوئی خراب سامان دے دے، دھوکے سے آپ کی نظر بچاتے ہوئے کوئی سامان دھوکے سے آپ کو خراب دے دے، سبزی خریدنے جاتے ہیں اس میں 2-4 سبزیاں وہ سڑی ہوئی ملا دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے کھایا گیا۔ یہاں بھی لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اس کے بغیر رخصتی ممکن نہیں ہوگی، اس کے بغیر رشتہ ٹوٹ جائے گا، اس کے بغیر رشتہ نہیں آئے گا، باپ اپنی بیٹی کو پیسے دیتا ہے، بائک دیتا ہے، دوسری چیزیں دیتا ہے جو حقیقت میں لڑکی کو نہیں دیا جاتا ہے بلکہ لڑکے کو دیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ تو یہ چند ضابطے ہیں، ان ضابطے کی روشنی میں اگر ہم جہیز کو صحیح لائن پہ لے آئیں تو ایسی صورت میں اس میں معاشرے کی بھلائی ہوگی۔ کسی بھی چیز کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، جیسے ہمارے علماء کرام عام طور سے اور جو دانشوران ملت ہیں، اس طرح کے جب واقعات پیش آتے ہیں، عائشہ کی خودکشی یا کسی عورت پہ ظلم، اس طرح کے کیس جب سامنے آتے ہیں تو عموماً ہمارے دانشوران یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جہیز کا لین دین بند کیا جائے۔ جہیز کا لین دین بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی چیز کو آپ بند کرنے جائیں گے تو بند نہیں ہوگا، اس لیے کہ اکثر جو مسلم کمیونٹی ہے اس میں جو ذمہ داران ہیں وہ مالدار ہیں، اور یہ معاشرے کا وہ شخص ہے جو ہم نے سیار پر جانتا ہے۔ جتنی مسلم کمیونٹی ہیں وہاں پہ جو جمعیات ہیں اور اسی طریقے سے دیگر تنظیمیں ہیں، اس میں عمومی طور پہ مالدار افراد کو آگے رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ باحیثیت ہوتے ہیں اور ان کی پہنچ ہوتی ہے مختلف اداروں تک، اور اس مقصد کی وجہ سے رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی اگر معاملہ پیش آئے مسلمانوں کے سامنے تو آسانی سے حل کر سکیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایسے شخص کے سامنے یہ مسئلہ اگر رکھیں گے جہیز کے لین دین کو بند کرنے کا تو شاید وہ کامیاب نہ ہو۔ اس لیے
کسی بھی چیز کو بند کرنے کے بجائے، یعنی بالکلیہ دروازہ آپ بند کر دیں اچانک، ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جہیز کو کتنا بولا گیا، کتنا لکھا گیا اس پہ، لیکن اگر ہم اس کو بند کرنا چاہتے ہیں یا اس دروازے کو چاہتے ہیں کہ جو ناسور ہے اس ناسور کو ختم کیا جائے، تو ایسی صورت میں ہمیں کچھ اصول اور ضابطے جو بیان کیے گئے ہیں، ان اصول اور ضابطوں کی روشنی میں ہمیں جہیز کو لائن پہ لانا ہوگا۔ ہم مکمل طور سے اس کو بند نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی مکمل طور سے اس کا بند کرنا مفید ہوگا، اس لیے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں پہ ہم اپنی بیٹی کو، اپنی لڑکی کو سامان دے کر رخصت کریں گے، اس لیے کہ وہاں ضرورت ہے۔ لیکن جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ قاعدے اور ضابطے کی روشنی میں ہم اسے ایک دائرے میں محدود کر دیں۔ اس لیے اگر جہیز پہ کام کرنے کا ارادہ ہے تو اس کے ضابطے اور اصول بنائے جائیں، اور پوری مسلم کمیونٹی کو جس مقام پہ تنظیمیں ہیں، جمعیات ہیں، جمعیات کے ذریعے سے اس کو نافذ کیا جائے اور سختی کے ساتھ نافذ کیا جائے، اور ہر شخص کو جہیز دینے سے پہلے اس جمعیت کی جانب رجوع کرنا ہوگا کہ کون کون سے سامان وہ دے سکتا ہے اور کون کون سے سامان نہیں دے سکتا۔ یہاں پہ کچھ چیزیں اور بھی آتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے جہیز اور میراث۔ اس پہ بھی کلام کیا گیا عام طور سے، علماء کرام نے اس پہ بھی کلام کیا کہ جہیز اور میراث کی میراث نہ دینے کا سبب یہ ہے کہ لڑکی کو جہیز دیا جاتا ہے، گویا جہیز دینا میراث نہ دینے کا سبب بتلایا جاتا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ میراث کا کوئی بھی تعلق جہیز سے نہیں ہے۔ اگر آپ غلط کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعی حق لڑکیوں کا بتلایا ہے اس شرعی حق کو آپ روک دیں۔ شریعت کے اندر کسی بھی چیز کو دینے کا اصول بتایا گیا ہے۔ ہم لڑکی کو جب سامان دیتے ہیں تو اگر یہ سامان اس کی ضرورت سے زیادہ ہے تو ہبہ کے حکم میں آتا ہے۔ یہ چیز بھولنی نہیں چاہیے، اور اس چیز کو ہمیشہ ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ جہیز کا جو سامان دیتے ہیں اگر ضرورت سے زیادہ ہے، ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی اس کو ضرورت ہے، حاجت ہے، اس حاجت اور ضرورت سے زیادہ ہے تو ہبہ کے حکم میں آتا ہے، اور ہبہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جتنا آپ اپنی ایک اولاد کو دیتے ہیں اتنا تمام اولاد کو دیتے ہیں، یہ قاعدہ ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ آپ بیٹی کو 10 لاکھ روپے دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ساری اولاد کو 10 لاکھ روپے دینے ہوں گے، اس لیے کہ ضرورت کا سامان آپ نے دے دیا، اس سے زائد جو بھی دیں گے اس میں ساری اولاد برابر ہوگی۔ جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان کے والد انہیں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ باغ دیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے اسے واپس لے لو، اسے واپس لے لو، اس لیے کہ یہ ظلم ہے اور میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا ہوں۔ تو یہاں پہ ہم جب سامان دیتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ جو سامان دیا جا رہا ہے یہ بطور ہبہ ہے، اور ہبہ کی صورت میں سارے اولاد چاہے بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں دونوں میں برابری کرنی ضروری ہے۔ یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں اور میراث کے مسئلے سے کو پکڑ لیتے ہیں۔ کوئی بھی سامان بیٹی کو دیا جاتا ہے تو اس کا کوئی تعلق میراث سے نہیں ہے۔ اگر کوئی میراث سے اس کا تعلق جوڑتا ہے تو بالکل ہی غلط کرتا ہے، اس لیے کہ جو ہمارے معاشرے میں جہیز پایا جاتا ہے وہ آج کی پیداوار ہے۔ جہیز کی موجودہ شکل آج کے زمانے کی پیداوار ہے، اور میراث اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن میں نازل کیا ہے۔ تو یہ اور وہ دونوں ایک دوسرے کا بدل نہیں ہو سکتے ہیں، جسے بعض علماء کرام نے فقہ البدائل کا نام دیا ہے کہ ہمارا دین فقہ بدائل ہے۔ ٹھیک ہے، فقہ بدائل کب ہوتا ہے؟ جب شروع میں اس کے اندر وہ چیزیں ذکر کی جاتی ہیں،
سود حرام کیا گیا تو بیع حلال کیا گیا، اسی وقت حلال کیا گیا، تو فقہ البدائل اسی وقت پائے جاتے ہیں، بعد میں اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کا بدل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ہم ثابت کریں، دوسری چیز کو ہم رائج کریں۔ میراث کسی بھی صورت میں، چاہے آپ بیٹی کو جہیز دیں نہ دیں، کسی بھی صورت میں میراث ثابت نہیں ہوتا ہے، الا کہ صاحب حق خود اپنے حق کو ثابت کر دے، تو ایسی صورت میں اگر لڑکی معاف کر دیتی ہے یا لڑکی نہیں لیتی ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہاں پہ حق ثابت ہوتا ہے، ورنہ کسی بھی صورت میں اس کا حق ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آج کے درس سے متعلق تھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو صحیح بات ہے اس پہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔